هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وغاثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا ونورنا ونور ربنا ونور أرواحنا ونور أجسادنا ونور دين إسلامنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین کا بے شمار کرم، اس کا احسان عظیم، اس رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم سب لوگ اپنے مسلمان پیر بھائی کے اس گھر میں بصورت میلاد النبی شریف عبدالغفور کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو زندہ سلامت رکھے اور خوش اور آباد رکھے. پیارے ساتھیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ ایسی بابرکت محفل میں حاضری دیتے رہتے ہیں. میلاد النبی شریف کا موقع ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام کے عشاقان جمع ہیں، اور اے سنیو، حقیقت بات عرض کرتا ہوں، ایمان وہی ہے جو کہ تمہارے دلوں میں موجود ہے. آج کل ایمان میں جو آمیزش ہو رہی ہے اور جو چیزیں جاہلانہ علم کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جا رہی ہیں، جس کا ایمان سے حقیقتاً کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اصل میں ایمان جو ہے اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ اور حضور علیہ السلام کو جو رب نے اختیار کامل عطا فرمایا اس پر انسان یقین رکھے اور رب کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کو تسلیم کریں، اور حضور علیہ السلام کی عبدیت مقدسہ اور رسالت عظمیٰ کو انسان جو ہے وہ تسلیم کرے. اگر یہ چیز ہے تو سمجھ لو کہ انسان جو ہے اس کے اندر ایمان ہے. اگر یہ چیز نہیں تو اس انسان کے اندر ایمان نہیں ہے. پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام سے عشق کرنے والے اتنے بے شمار لوگ ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہو. ہر شخص کی محبت کرنے کا انداز مختلف ہے. کسی کی محبت ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے تو کسی کی محبت ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو روز محشر کیا جائے گا اور قیامت کے دن کیا جائے گا. ہم لوگ اولیاء کرام میں سے بہت سارے اولیاء کرام کو جانتے ہیں
اور ان کے عشق کی مثالیں، عشق مصطفیٰ کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں، اور بعضوں کی حضور علیہ السلام کی باری قسم رسائی اور حضور علیہ السلام کا ان پر کرم فرمانا ہم پر واضح ہے۔ لیکن پیارے ساتھیوں، نہ معلوم کتنے اور ایسے اولیاء ہیں جو بڑے سے بڑے مراتب پر فائز ہیں، مگر ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ یہ دنیا در حقیقت اللہ رب العالمین کے مقدس بندوں کے طفیل چل رہی ہے، اور جب تک زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ قرب قیامت میں رب العالمین قرآن مجید کے اوراق سے قرآن مجید کے نقوش کو مٹا دے گا اور اٹھا لے گا، کہ اوراق تو سامنے ہوں گے پر اس پر لکھا ہوا کچھ نظر نہ آئے گا، کیونکہ لوگوں نے اس کی تعظیم نہ کی اور توقیر نہ کی۔ پیارے ساتھیوں، آج کل عالم یہ ہے، ہمارا وضو ہو نہ ہو، ہم لوگ قرآن مجید کو اس طرح اٹھائے پھرتے ہیں جس طرح کی عام کتاب ہے۔ ہم لوگ حضور علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار تو ہوتے ہیں، لیکن اس محبت میں ہمارا صدق ظاہر نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنا ایسا کردار پیش کرنا چاہیے کہ جس میں یہ بات ہو کہ ہم پر لوگوں پر، دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم رب العالمین کی الوہیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی رسالت کو جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح مانتے ہیں۔ میرے آقا کو ماننے والے تو بے شمار لوگوں نے دعویٰ کیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں صحابہ کرام میں سے بعض لوگ ایسے نکل آئے تھے جو کہ اسلام کا نعرہ تو لگاتے تھے، مگر اسلام نام کی کوئی چیز ان میں نہ تھی۔ آپ دیکھیں اور غور کیجئے، ذوالخویسرہ کون تھا؟ اس نے میرے آقا کا کلمہ تو پڑھا تھا، لیکن جس شخص کے انہی لوگوں میں سے ایک شخص میرے آقا مسجد نبوی میں جو جلوہ گر تھے، جب وہ داخل ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اس کی نمازیں کیا ہیں، اور اس کی عبادات کا تذکرہ کیا۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں تو اس کے چہرے میں شیطانی اثرات کو دیکھتا ہوں۔ اور جب وہ شخص مسجد سے باہر آیا تو میرے آقا نے فرمایا، تو یہی سوچ رہا ہے نا کہ اس وقت تو ہم سب میں زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار ہے، تو نبی سے زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ پیارے ساتھیوں، اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے قبلے کو درست کریں اور اپنے دل کو صحیح رکھیں، اور ہم لوگوں کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اور محبت ایسی ہو جیسے کہ صحابہ کرام نے محبت کا اظہار فرمایا کہ جب ایک عورت جو کہ غزوہ احد ہوا، اور جس وقت وہ عورت جو ہے اسے بتایا گیا، وہ گھر سے نکلی غزوہ کی طرف، اسے یہ بازی پہنچی کہ حضور علیہ السلام علیہ باللہ نعوذ باللہ معاذ شہید کیے جا چکے ہیں۔ تو جو عورت جب نکلی، اسے کسی نے کہا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کیسے ہیں۔ پھر ایک شخص نے کہا ملا، اس نے کہا تیرا شوہر قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اس نے کہا بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں۔ اس نے پھر کسی نے کہا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ بھئی وہ صحیح ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا مجھے دکھاؤ۔ اس نے جب میرے آقا حضور علیہ السلام کی زیارت کی تو زیارت کرنے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی زیارت کے بعد ہر غم جو ہے وہ بھول گیا ہے۔ جب آپ کو صحیح سلامت میں نے پا لیا تو مجھے اور کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کو صحیح سلامت حالت دیکھ لیا ہے اور مجھے کیا چاہیے؟ پیارے بھائیو، صحابہ کرام کا عشق اور صحابہ کرام کی عظمتیں اگر جاننی ہو اے سنیو، تو یہ حقیقت کہتا ہوں، وہ سنی ہے جو صحابی کی سی عظمت کو جانتا ہے۔ سنی وہ ہے جو حضرت علی کی عظمتوں سے بھی واقف ہے اور حضرت معاویہ کی عظمتوں سے بھی واقف ہے۔ سنی وہ ہے جو کہ اہل بیت اطہار کا احترام دل اور جان سے کرتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اصل چیز جو ہے وہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی شان اقدس ہے کہ حضور جو ہے بس جس کا تعلق جتنا حضور سے گہرا ہو گیا اسی قدر قابل تعظیم ہو گیا۔ آپ دیکھیں، غور کیجئے، صحابہ کرام کی عظمت وہ کتنی زیادہ ہے اور وہ عام لوگوں سے کتنے مختلف اور کس قدر وہ رب العالمین کے مکرم ہیں۔ اس بات پر میں ایک بات پیش کرتا ہوں، اس پر غور کیجئے، ذرا توجہ فرمائیے۔
پیارے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارے اوپر ایک قانون لگ جاتا ہے. اگر اسلامی قانون ہو، چور چوری کرے گا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر انسان بدکاری کرے گا تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے غیر شادی شدہ کو. اور اسی طرح اور سزائیں ہیں، شراب پیے گا تو کوڑے لگائے جائیں گے، اسلامی سزا ہے. صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کی کیا شان ہے، آپ غور کیجیے. ہم سے غلطی ہوئی تو ہمیں ان کی سزا ملی، لیکن صحابی وہ ہے جو کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اور ہونے کے بعد پھر کیا ہوا، ان سے کوئی غلطی اگر ہوئی تو ان پر بھی حد لگائی گئی. لیکن ان پر حد لگایا جانا اور ہے اور ہم پر حد لگایا جانا اور ہے. ان کے پر حد کیسے لگائی گئی؟ ان پر حد ایسے لگائی گئی کہ اگر یہ صحابی سے یہ غلطی نہ ہوتی تو حکم کیسے نازل ہوتا. یعنی صحابہ کرام سے جو کوتاہیاں ہوئیں ان کی بنا پر دین کا نزول ہوا اور دین مکمل ہوا. صحابی کی شان ذرا دیکھیے. صحابی کی وہ شان ہے کہ آپ ذرا مجھے یہ بات فرمائیے کہ جو شخص کسی کا پروردہ ہو اور اسے محبت کرنے والا ہو، اللہ کے کسی مقدس بندے کا، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ غلطیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے. تو جو صحابہ کرام میرے آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے غلطی کیسے ہو گئی؟ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ان سے غلطیوں کا ہونا یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کی بنا پر تھا کہ اے میرے محبوب، آپ کے صحابہ میں ایسے میں پیدا فرماؤں گا اور ان سے یہ کام ہوگا، پھر میں آیات قرآنیہ کا نزول فرماؤں گا تاکہ پوری امت کے لیے دین مکمل ہو جائے. پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کی غلطی کی بنا پر دین مکمل ہوتا ہے، اور ہم وہ ہیں کہ غلطی ہو جائے تو ہمیں سزا ملتی ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بتاؤ، صحابی جیسے کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کی غلطی کی بنا پر دین مکمل ہو تو اس کی اچھائی کی بنا پر کیا کچھ نہیں ہوگا؟ یہ تو سوچو نا. اور صحابہ کرام میں سے چند ایسے تھے جن سے کوئی ایسی بات ہوئی جس طرح کہ ایک صحابی نے مساجد میں شراب پی لی، میرے آقا حضور علیہ السلام حد لگائی، دوبارہ پھر پی لی، پھر حد لگائی. ایک شخص نے کہا کہ تو پر لعنت، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ لعنت مت بھیجو، میں اس کے دل میں یہی دیکھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرتا ہے. پیارے بھائیوں، یہ ایک معاملہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا تھا کیونکہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، حد نہ لگائی جاتی، تو دنیا کو کیسے پتہ چلتا کہ شرابی کی حد کیا ہے. صحابی وہ ہے جس کی بنا پر دین بنا ہے، اور ہم لوگ وہ ہیں جن پر قانون لاگو ہوا ہے ہمارے جرم کی بنا پر. زمین اور آسمان کا فرق ہے، اندازہ تو کرو، ہے نہیں ہے اس طرح؟ کتنا بڑا فرق ہے. دیکھو، غور کرو، اب ذرا دیکھیے اور غور کیجئے. میرے آقا حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے صحابہ کرام، ان کی شان بڑی نرالی تھی. اور یہاں تک ہوا کہ صحابہ کرام جو کہ غزوہ احد میں شہید ہو رہے ہیں، اور جب بعض صحابہ ان کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کا آخری لمحات ہیں، انہوں نے کہا کہ جا کے میرے باقی مسلمان ساتھیوں کو ایک پیغام دے دینا. غزوہ احد میں چونکہ مشرکین نے لوٹ کے حملے کیے تھے اور مسلمانوں کو نقصان بھی بظاہر بہت پہنچایا تھا، تو صحابی نے کیا کہا میرے ساتھیوں مسلمانوں کو جا کے پیغام دے دینا، جب تک تمہارے اندر آنکھ کی پلک جھپکنے کی طاقت موجود ہے، اگر نبی کو کچھ ہو گیا تو رب العالمین کو تم کیا جواب دو گے؟ یہ عشق مصطفیٰ تھا، اسے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. پہلے ساتھیوں، کہ اگر حضور علیہ السلام کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ اور صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے کیسی محبت فرمائی. دیکھیے، غور کیجیے. میرے آقا حضور علیہ السلام سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیسی عظیم الشان ہستی ہے. آپ غور فرمائیے کہ میرے آقا کے ساتھ کوئی زیادہ حسین شروع کرتا ہے، میرے آقا کی نماز سے اس کا نماز دیتے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غزوہ احد میں جب میرے آقا نے 2 زیریں پہنی ہوئی ہیں، میرے آقا ایک پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں، وہ زیروں کا وزن بہت زیادہ ہے. وہ حضرت طلحہ عرض کرتے ہیں حضور میری کمر پر آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ اس کے ذریعے سے اوپر چڑھ جائیں گے. میرے آقا جب قدم نوشی رکھا، ان کے پیٹھ مبارک پر رکھا، میرے آقا جب اوپر چڑھے، میرے آقا نے فرمایا اور جب جنت واجب کر لی ہے، جس کے اوپر میرا قدم آ گیا وہ جہنم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ غور کرو، جس پر میرے آقا کا قدم آ گیا وہ جہنم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا حضور علیہ السلام کے قدوم میمنۃ النجوم کی تو یہ شان ہے کہ نہ جہاں پر میرے آقا کچھ عرصہ چلتے رہے
اور کل میرے آقا حضور علیہ السلام کل 53 سال صرف وہاں پر چلے اور زیادہ نہیں، میرے آقا صرف 53 سال وہاں پر چلتے رہے. تو ہوا کیا، رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس شہر کی رب العالمین نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی، اور قسم اٹھانے کی باقاعدہ وجہ بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ خانہ کعبہ میں نے یہاں بنایا ہے، یہ وجہ ہے محبوب آپ یہاں پر چلا پھرا کرتے تھے. یعنی رب العالمین نے کس انداز پر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی. آپ دیکھیے اور غور کیجئے، جب کوئی شخص آتا میرے آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہیں پہلے اپنے حجرے میں لے جاتے تھے. ان کا خوخہ ہمارے ساتھ تھا، لے جایا کرتے تھے اور بٹھا کر ان کو آداب سکھایا کرتے تھے کہ تم نبی کی بارگاہ میں آئے ہو نا، اس کے یہ آداب ہیں، تم نے اس طرح حاضری دینی ہے، تم نے اس طرح جانا ہے، اس طرح کلام کرنا ہے، یہ طریقہ ہے یہاں کا، اس کے بغیر کلام نہیں ہوگا. آپ دیکھیے غور کیجئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ طریقہ بیان فرما دیا، یہ تو باہر سے آنے والے لوگوں کا طریقہ تھا، لیکن اگر کوئی شخص وہاں پر میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو اور اس وقت پر مسلمانوں میں سے صحابہ کرام میں سے اور اس سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے حضور کی شان میں، تو رب العالمین نے قرآن مجید میں خود کے طریقے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے نبی، اے مومنوں، نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے مومنوں، تم نبی سے کسی کام کے اندر آگے پہل نہ کرو. آپ دیکھیے غور فرمائی پھر ہوتا کیا ہے، جب ان آداب پر عمل کیا جاتا ہے پھر اس کا صلہ ملتا ہے. اس کا صلہ کیسے ملتا ہے ذرا دیکھو غور کرو. جب میرے آقا حضور علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں، اور وہاں پر میرے آقا جب پہنچے، مقام حدیبیہ پر جب پہنچے تو مشرکین نے رکاوٹ کر دیا، اب آگے نہیں جا سکتے ہیں، آپ وہاں پر آگے نہیں جا سکتے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا کہ آپ جائیے اور جا کے ان سے بات کیجیے. جب حضرت عثمان غنی وہاں پر گئے تو کیا ہوا، 2 ہوائیں وہاں پر اڑی. ایک ہوا یہ اڑی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، اور ایک ہوا یہ اڑی کہ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی تو گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، حضور وہ تو گئے ہیں تو وہاں پر طواف کر رہے ہوں گے اور طواف کی مزے لے رہے ہوں گے، خانہ کعبہ شریف کا طواف ہو رہا ہوگا. تو بعض لوگوں نے جب یہ بات کہی، میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان ایسا نہیں کرے گا، میرے بغیر کبھی بھی طواف نہیں کرے گا. پیارے بھائیو، حضرت عثمان غنی جب وہاں پر پہنچے مشرکین نے کہا اے عثمان بن عفان، آپ تو بہت عظیم شان تاجر ہو، ہمارا لین دین آپ کے ساتھ ہے، مہربانی کر کے آپ اس طرح کرو کہ آپ آؤ اور آپ خانہ کعبہ شریف کا طواف کرو اور آپ عمرہ کر لو. آپ نے فرمایا میں حضور کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا. یہاں پر حضرت عثمان غنی اس طرح کر رہے ہیں کہ رب العالمین کے فرمان عالی پر عمل ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہاں پر اسم رسول سے آگے بڑھنے کی بات ہے، رب العالمین کا ذکر تو تبرکاً یہاں پر آیا ہے. پیارے بھائیو، پھر ہوا کیا، حضرت عثمان غنی نے جب طواف بیت اللہ شریف نہیں کیا اور اب یہ مکہ مکرمہ میں واپس بھی نہیں آئے تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے کیا بات فرمائی. میرے آقا نے تمام لوگوں کی بیعت لی اپنے ہاتھ مبارک پر اور بیعت علی الموت لی کہ اے میرے صحابہ، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تمہاری زندگیوں کا میں مالک ہوں. حضرت سنان نے جب عرض کیا یا رسول اللہ بیعت کے لیے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس چیز پر چاہے بیعت لیں، میری جان کے بھی آپ مالک ہیں، میرے اولاد کے بھی مالک ہیں، میرے مال کے بھی آپ مالک ہیں. یا رسول اللہ جس چیز پر چاہے بیعت لیں. میرے آقا نے بیعت علی الموت لی تھی، اور یہ بیعت صرف نبی لے سکتا ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا، کہ تمہاری زندگیوں کا میں مالک ہوں، تمہاری زندگیوں کا میں مالک ہوں. یہ بیعت صرف نبی لے سکتا ہے. پیارے بھائیو، تو جب یہ بیعت لے لی تو رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کہا اے رسول آپ کا ہاتھ نہیں، وہ اللہ کا ہاتھ تھا جو ان کے ہاتھوں پر تھا. اب جب یہ بات ہو گئی تو پھر میرے آقا حضور علیہ السلام نے کیا بات فرمائی. میرے آقا نے فرمایا حضرت عثمان غنی کے بارے میں کیا بات فرمائی. جب وہاں پر تھے تو اور ابھی واپس نہیں آئے تو میرے آقا نے ید اللہ کے ہاتھ کو بلند فرمایا اور فرمایا ہاذی ید عثمان، یہ اللہ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یعنی حضرت عثمان غنی نے چونکہ میرے آقا سے پہل نہیں کی، میرے آقا سے آگے نہیں بڑھے اور انہوں نے عمرہ نہیں کیا تو میں، اور حالانکہ تمام سہولیات ان کے لیے تھیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، مسلمانوں میں سے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہاں پر.
تو انہوں نے پہل نہیں کی تو میرے آقا نے سلا کیا دیا، میرے آقا نے سلا یہ دیا، اے عثمان یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہوا نا۔ حضرت عثمان غنی کو ہاتھ کے ہاتھ مانا کو میرے آقا نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور میرے آقا کے ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاتھ یہ دو عثمان، ہاتھ کو بلند فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وانا بھائی عثمان، میں عثمان کی بیعت خود کر رہا ہوں۔ پیارے بھائی، حضرت عثمان غنی پر میرے آقا حضور علیہ السلام کو کس قدر ماشاءاللہ اعتماد تھا کہ میرے آقا جانتے تھے کہ عثمان کی شان کے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہوا کیا، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو جو اپنا ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے دیا، پھر ہوا کیا، سارے کے ساری امت محمدیہ میں اس وقت سب سے زیادہ صاحب سر حضرت عثمان غنی تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ کے مخالف جناب کے پاس آئے اور انہوں نے آپ پر الزام لگائے تو آپ نے جناب یہ چیزیں اپنے لیے بنائی ہیں اور یہ چراگاہیں اپنے جانوروں کے لیے بنائی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے لوگوں بات یہ ہے، میری بات سنو، جس وقت میں امیر المومنین بنا تھا اور جس وقت میں خلیفہ بنا تھا تو اس وقت سب سے زیادہ صاحب ثروت میں تھا، سب سے زیادہ دولت میرے پاس تھی، سب سے زیادہ مال میرے پاس تھا، سب کچھ میرے پاس سب سے زیادہ۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جس وقت آپ جب کہ یہ میری حکومت کے تقریباً 11 سال حکومت ہو گئی، اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ میرے پاس صرف 2 اونٹ موجود ہیں، ایک وہ جو کہ میری سواری کے لیے اور ایک وہ ہے جو کہ میری زمین کو کاشتکاری کے لیے، باقی سارے اونٹ میں نے اللہ کے راہ میں دے دی ہیں، کوئی جانور میرے پاس نہیں رہا۔ آپ دیکھیں غور کیجئے، یہ ہے اللہ کے ہاتھ ہونے کا مطلب۔ یعنی بعض اس کے مطالب میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے اللہ کے راہ پر بے شمار خرچ کیا ہے، آپ نے اللہ کے راہ میں بے شمار خرچ کیا۔ بہرحال پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلامی تقاضے کو پورا کریں اور دین مسلمہ کو ہم لوگ اپنے اندر دلوں کے اندر سمو لیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں اسلام جو ہے، ایمان جو ہے، وہ اس طرح مدینہ منورہ کی طرف سمٹ جائے گا جس طرح کہ سانپ اپنے بل کی طرف جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے، ذرا غور سے سنو، میں اپنی بات کے اختتام پر پہنچاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے اسلام کو سانپ سے تشبیہ اور مدینہ منورہ کو سانپ کے بل سے تشبیہ دی۔ فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ اس طرح مدینہ منورہ کی طرف آ جائے گا جس طرح سانپ جو ہے بل کی طرف آ جائے گا۔ یعنی مطلب کیا ہے، لوگ اسلام سے نفرت کریں، اس طور پر اسلام کا حلیہ بگاڑ دیں، اسلام کا نام لیں گے مگر حقیقت میں اسلام نہیں رہے گا، اور یہ سارا سلسلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اسلام کو آخر پناہ کہاں ملے گی، اب اسلام جو ہے پناہ لینے کے لیے مدینہ منورہ میں میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے نا پیارے ساتھیوں۔ اور جس طرح کے سانپ کو دیکھ کر انسان جو ہے وحشی ہو جاتا ہے اور سانپ کو مارنے کی فکر کرتا ہے، تو اسلامی تقاضوں کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وحشی ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ کیا مسلمان آ گیا۔ کوئی آج کل کے زمانے میں اگر ذرا سی اسلامی تقاضوں پر عمل کرے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور اسلام سے مراد میرا صحیح اسلام ہے، سچا اسلام ہے۔ پیارے بھائی، وہ اسلام سے مراد وہ نہیں ہے جو کہ آج کل کے لوگوں نے بنا لیا ہے اپنے گھروں کے اندر، اور جناب یہ سارے کام ہو رہے ہیں مگر ان کے دل کے اندر حقیقت اسلام موجود نہیں اور روح اسلام موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھو اور غور کرو پیارے ساتھیو، الحمدللہ ہم یہاں پر موجود ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ 5 وقت کی نمازیں خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز پڑھائیں، اور ہم لوگ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ سے اجتناب کریں، اور ہم لوگ جوا چھوڑ دیں، بالکل جوا نہیں ہونا چاہیے پیارے بھائی، جوا نہیں ہونا چاہیے، شراب نوشی نہیں ہونی چاہیے، بدکاری نہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور کیونکہ وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ روز محشر میں اپنے نبی کا سامنا کرنا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کے سامنے جب پیش ہو تو کس صورت میں پیش ہو، اس صورت میں پیش ہو کہ تمہارے چہرے چمکدار ہوں۔ تمہارے چہرے کس طرح چمکیں گے، بکثر وضو کرو گے تو چمکیں گے، بکثر نمازیں پڑھو گے تو چمکیں گے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان امتی یوم القیامت یدعون غرا محجلین بآثار الوضوء، میرے امتی جو ہیں قیامت کے روز جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ بھی چمکدار ہوں گے، پاؤں بھی چمکدار ہوں گے، چہرے بھی چمکدار ہوں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ کثر یہ وضو کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ پیارے ساتھیو، الحمدللہ اسلام کیسے پیارا مذہب ہے، اس نے ہمیں 5 ٹائم ہمیں منہ دھونے کے لیے کہا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں امساک کرنے کے لیے بھی فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ یہ بتائیے تھے کوئی مذہب ایسا ہے جس میں یہ ہو کہ جا کے 5 ٹائم جا کے منہ دھو، جا کے اپنے کونے تک ہاتھوں کو صاف کرو؟
تم چلتے رہے ہو تمہارے پاؤں گردالو تو ان کو ذرا صحیح کرو. کہیں پر ہے ایسا؟ اور سر پر گرد آ گئی ہے تو ذرا وہ بھی جھڑ جائے. کوئی ہے ایسا کرنا جو ہے تمہارے لیے عبادت بن جائے؟ یہ صرف اسلام ہے، دین ہے، دین ہے، دین ہے، جو کہ تمہیں 5 ٹائم یہ حکم دیتا ہے اور صبح سویرے اٹھنے کی تلقین فرماتا ہے کہ صبح سویرے اٹھو اور نماز ادا کرو. میرے ساتھیوں، اس کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرو. پھر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے رہو، یہاں تک کہ اس کے بعد پھر اٹھ کے پھر نوافل پڑھو. جس نے اس طرح کیا اس کے لیے بے شمار اجر حدیث پاک میں آیا. یہاں تک بھی میری جو روایت آتی ہے کہ مقال صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اس نے حج کیا، یہاں تک بھی آتا ہے. پیارے ساتھیوں، ذرا دیکھو، ذرا غور کرو. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور ہم لوگ نمازوں کے ساتھ ساتھ روح صلاۃ جو ہے، روح نماز جو ہے وہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، کہ ہماری توجہ بھی ہمارے رب کی طرف ہونی چاہیے. آپ دیکھو غور کرو، جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. ہم لوگ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کہا؟ آخر میں ہم نے اپنے نبی کو سلام کیا. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. ہم نے اپنے نبی پر کیا بھیجا؟ سلام بھیجا. ہم نے کیا کہا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ایک بات میں پیش کر دوں. ابھی مدینہ منورہ میں گیا تو وہاں پر ایک شخص ہے، اپنا پیر بھائی ہے یاسین، وہ بہت ماشاءاللہ فرمائے ماشاءاللہ، اللہ کو زندہ سلامت رکھے. اس کا ایک بیٹا جو ہے، اس کا ذہن ان لوگوں نے بگاڑا، تو وہ نہیں مانتا تھا حضور علیہ السلام کو کہ حضور زندہ بھی ہیں، حضور سنتے بھی ہیں، وہ مانتا نہیں تھا. میں نے اسے ایک بات کی، کیونکہ وہ عرب تھا، عربی زبان میں ہماری گفتگو ہوتی رہی وہاں پر کافی دیر، 15-20 منٹ کم از کم، اس سے زیادہ میں نے تو قائل کیا اس میں. تو میں نے اسے کیا کہا؟ میں نے اسے ایک بات کہی. میں نے کہا ماشاءاللہ تم یہ بتاؤ السلام علیکم ایھا النبی کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی آپ پر سلام. اگر ہم ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود عندک، اگر حضور تیرے پاس موجود نہیں ہے، بتا کہ تو نے سلام کیسے کیا حضور علیہ السلام؟ حضور موجود نہیں ہے، تو نے سلام کیسے کیا حضور؟ مطلب یہ ہے کہ تجھے زندہ ہی ماننا پڑے گا اور اپنے پاس موجود بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ تو نہیں گیا نا بھائی، تو نہیں گیا نا. یہ تو گیا نہیں. اور نے کہا اے نبی آپ پر سلام ہو. اب تو یہیں پر ہی بیٹھا ہوا ہے. جب تو یہیں بیٹھا ہے اور کہہ رہے آپ نے اے نبی آپ پر سلام، تو یہ ایک دو بات مجھے ایک بات ہوگی نا، جب کسی کو سلام کرو گے یا تو خود جاؤ گے یا وہ آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ دو باتیں ہوں گی، یا خود جا کے سلام کرو گے یا وہ آئے گا تو سلام کرو گے. پیارے بھائی، خود تو گیا نہیں، خود تو یہیں بیٹھا ہوا ہے، تو مطلب یہ نبی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نبی موجود ہیں. اب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کا نعرہ چھوڑ دو، یا نبی اللہ کا نعرہ چھوڑ دو. بھائی کیسے چھوڑیں؟ یہ کہنا چھوڑ دو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہنا چھوڑ دو. بھائی کیسے چھوڑیں؟ یہ عادت تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت ہماری نماز میں ڈالی، ہم کیسے چھوڑیں؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ بتاؤ یہ عادت ہم کیسے چھوڑیں؟ اللہ رب العالمین یہ عادت 5 وقت کی ہماری نماز میں ڈالی نہیں ڈالی؟ ٹھیک ہے نا؟ نماز اللہ کی طرف سے ہے، بندے کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے نا. یہ تو میرے آقا آسمانوں سے لے کر آئے نا نماز جو ہے. پیارے بھائیو، یہ تو آسمانوں سے ہمارا نبی لے کر آ رہا ہے، اور 2 نبیوں سے گزر کر کم از کم نماز آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اور میرے آقا سے. اب ذرا اپنی ایمان سے بتاؤ، جو عادت رب میں ڈالی ہو عادت تم چھوڑ دو گے؟ نہیں چھوڑو گے. وہی عادت ہی تو ہے جس کی بنا پر ہم مسجد میں لکھتے ہیں یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم تو یہ تھا، جب جنگیں کیا کرتے تھے تو جنگوں میں جیسا کوئی مشکل آتی کہا کرتے یا محمد، اے محمد عربی آئیے مدد کو آئیے. میرے بھائیو، حضرت خالد بن ولید حضور کے وصال کے بعد جنگوں میں میرے آقا کو پکارا کرتے تھے یا محمد، اے محمد عربی مدد کو آئیے. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ پیارے ساتھیو، یہ ندبہ نہیں ہے، یہ ندا ہے. ندا، یہ ندا ہے، ندبہ نہیں ہے. ندبہ میں رویا جاتا ہے. وہ سب اپنے نبی کو رو نہیں رہے، نبی کو یاد کر کے پکار رہے ہیں. حالت دیکھو نا جنگ کی حالت میں. ٹھیک ہے نا؟ مدد کے لیے پکارنا ہوتا ہے پیارے بھائیو. ہاں، جنگ کی حالت میں جوش والی بات ہوتی ہے نا. تو ذرا دیکھو، ذرا غور کرو پیارے ساتھیوں. الحمدللہ اس میں کوئی شبہ نہیں، اللہ کے ولی جو ہیں وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں. کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہ نہیں. الحمدللہ کوئی شبہ نہیں. ہم بھی پکارتے اپنے مرشد کو پیارے سے، کیوں نہ پکاریں.
اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیسی ہے. آپ نے فرمایا یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام، بلکہ انہوں نے نقل کیا ہے یہ بات فرمانے والے امام شانانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں تمام کے تمام مشائخ کا تصرف اور ان کی قوت ایک طرف ہے، اور سرکار غوث اعظم کی قوت اور تصرف ایک طرف ہے. پھر اس میں خوش نصیبی ہم لوگ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا غوث عطا فرمایا، علی جیسا ہمیں ولی عطا فرمایا. سبحان اللہ. پیارے بھائی یہ بات ذہن میں رکھو، کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھو، تم بھولنا نہیں یہ بات، یہ چیز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی برا نہیں کیا. کیوں جہنمی بنتے ہو؟ کیوں جہنمی نہیں بنو پیارے ساتھیوں؟ یعنی حضرت علی کی شان تو حضرت علی کی شان ہے، کوئی شبہ وہ تو ہم مانتے ہی مانتے، وہ کون نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہر بندہ مانتا ہے. حضرت علی تو سابقون الاولون میں ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ پہلے بچے ہیں جو کس سے پہلے مسلمان ہوئے، اور کیا ہے نہیں ہے اسلام، ٹھیک ہے نا. پیارے بھائیو حضرت علی سے پہلے تو صرف یہ کہا جائے گا کہ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئی تھیں، یا سیدنا صدیق اکبر ہوئے تھے. اب یہ تینوں کے بارے میں اسلام لانے کے بارے میں ذکر آتا ہے نہیں آتا پیارے بھائیو؟ تو آپ دیکھیں، آپ غور کریں، حضرت علی کا ایمان دیکھو کہ کس تک ایمان لے کر آئے. بچے ہیں، چھوٹے بچے مان لے آئے، بچوں نے ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا نہ کہنا، خدا کے لیے کو برا نہ کہنا. حضرت فرماتے ہیں حضرت معاویہ کو برا کہنے والا جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. اپنے آپ کو جہنمی نہ بناؤ. وہ پیارے بھائی اس صحابی رسول ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی خوبی بیان کرتا ہوں، ذرا غور سے سنو جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی. وہ کیا کی خوبی کی؟ ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے 20 سال حکمرانی کی. 20 سال پیارے بھائیو، 20 سال کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن 20 سال کے اندر امت مسلمہ کو انہوں نے اکٹھا رکھا تھا. اس میں کوئی چوں چرا نہیں ہوئی تھی، اس میں کوئی خرفشار نہیں ہوا، اس کے اندر فتوحات ہوئی تھیں. میں پیارے بھائیو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی ہونے کے ناطے کہتا ہوں، خدا را اپنے آپ کو جہنمی ہونے سے بچاؤ، ٹھیک ہے نا. حضرت علی تو علی ہے، کوئی شبہ نہیں. علی کا تو نام آتا ہے، مومن کے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں خدا کی. اس میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں. اس میں کیا شبہ ہے؟ کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، شبہ نہیں ہو سکتا. بار رب کی بارگاہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں پر فضل و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عبد الغفور پر رحمتیں فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے عزیز و اقارب پر کی خیر فرمائے، اس کے آل اولاد کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی خیر فرمائے. دعا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم یا اللہ یہ میرے پروردگار ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا. اے میرے پروردگار ہم سب پر رحمت نازل فرما. یا اللہ ہم سب پر کرم نازل فرما. یا اللہ جو بھی اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت فرما دے. یا اللہ جو مصیبت زدگان ان کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ تمام کے رزق حلال فراخیر برکت عطا فرما. ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں جو کہ بعض مقدمات میں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو ان پریشانی سے نجات عطا فرمائے. جھوٹے مقدمات سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کیا دعا کرنی ہے؟ مغفرت کے لیے دعا فرمائے. اللہ رب العالمین عبد الغفور کے والدین کے اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے چچا کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ سب ساتھیوں کی خیر فرمائے. یا اللہ آپ کی پریشانی دور ہو، سب کی پریشانی دور ہو. یا اللہ جو بھی یہاں پر آئے ہیں کوئی بھی خالی نہ جائے. یا اللہ جو بھی یہاں پر آئے کوئی بھی خالی نہ جائے. یا اللہ جو بھی یہاں پر آئے کوئی بھی خالی نہ جائے. تمام کے دامن مراد کو ہمارے مخلوق سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے بھائیوں کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے گھر والوں کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. یا اللہ میرے سارے بھائیوں کی خیر ہو، میرے سارے دوستوں کی خیر ہو، ان کے گھر والوں کی خیر ہو. یا اللہ ہمیں عشق مصطفیٰ کی نعمت عطا فرما، حب مصطفیٰ کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہمیں 70 پکا نمازی بنا دیں، ہمیں 70 پکا مسلمان بنا دیں. یا اللہ ہمیں یا اللہ 70 پکا صادق کو ہمیں 70 پکا سچ بولنے والا بنا دیں. اے میرے پروردگار ہم سب پر کرم فرما. کوئی یا اللہ ہم سب پر رحمت نازل فرما، سب کو علم عمل عطا فرما. یا اللہ حضور کی محبت عطا فرما، اپنی یا اللہ اپنی بندگی عطا فرما اور حضور علیہ السلام کی غلامی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ کی نعمت فرما دے. یا اللہ جو بھی اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت فرما.
کہتے ہیں یاد ہے سب کچھ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ بچائے سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے، یا اللہ جن پر قرض ہے تو انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، ہم سب یا اللہ اس محفل پاک کو اپنی بار کے اقدس میں شر و قبری عطا فرما رہے، یا اللہ اس محفل کو اپنی بار کے اقدس میں شر و قبری عطا فرما رہے، یا اللہ اس محفل کو اپنی بار کے اقدس میں شر و قبری عطا فرما رہے، ہم سب پر کرم فرما، آمین 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 لا الہ الا اللہ۔